بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ابھی بات کرنے لگے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اکثر میسیجز میں لوگ یہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو نعمت اللہ شاہ ولی ہیں ان کی پریڈکشنز کے بارے میں آپ بتائیں، ان کے بارے میں کوئی بات کریں۔ تو ہم نے بارہا میں نے میسیجز میں یہ میسیج دینے کی کوشش کی ہے، ٹیکسٹ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے لیے جو معیار ہے وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، قرآن اور صحیح حدیث۔ اور صحیح حدیث میں ہمیں تقریباً ہر کتب احادیث میں ہمیں اینڈ آف ٹائمز کا چیپٹر ملتا ہے۔ تو جب اینڈ آف ٹائمز کا چیپٹر ہر کتب حدیث میں موجود ہے، جب ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں اینڈ آف ٹائمز کی احادیث موجود ہیں، تو پھر اس کے علاوہ دائیں بائیں جانا میرے خیال سے اس کا مطلب تو صرف یہی ہوگا کہ آپ ان حدیث سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ آپ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ شک کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تمام انفارمیشن شاید دی ہی نہیں ہے، یا شاید انفارمیشن دی تھی تو وہ غائب ہو چکی ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے۔ دونوں ہی باطل عقیدے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرٹی میں بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے۔ جو معیار ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ انہی کو فالو کریں گے تب ہمارا ہر عمل قبول ہوگا۔ ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمارے ڈیفائن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے کرنے ہیں۔ تو اینڈ آف ٹائمز میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی جو ویلیو ہے وہ عام حالات میں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اینڈ آف ٹائمز میں آپ کو احادیث ملیں گی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اینڈ آف ٹائمز میں جو شخص دین اسلام پر چلے گا وہ اور اس پر یعنی کہ دل جمی کے ساتھ ڈٹا رہے گا دین اسلام پر، اس کو ریوارڈ صحابہ کی نسبت 50 سے زیادہ ملے گا۔ 50 سے زیادہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم سے زیادہ، تو نبی پاک نے کہا تم سے زیادہ، یعنی کہ اتنا زیادہ ریوارڈ ہے۔ تو اینڈ آف ٹائمز میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ویلیو عام حالات میں اس کا مطلب ہے 50 گنا بڑھ گئی، یہی مطلب نکلتا ہے اس کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈوز اینڈ ڈونٹس لینے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور تو کوئی سورس ہی نہیں ہے۔ اگر ہم دائیں بائیں جائیں گے تو پھر تو ہم بھٹک گئے۔ تو یہ چیز بڑی کلیئرٹی میں ہے، اور اس پہ حدیث بھی ملتی ہے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے، اس حدیث کا مفہوم ہے قیامت تک آنے والے تمام بڑے فتنوں کا ذکر کر دیا ہے، ہمیں ایکسپلین کر دیا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس فتنوں کے دور میں، دور فتن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، تبھی تو اتنی دور فتن کی احادیث موجود ہیں، اینڈ آف ٹائمز کی احادیث موجود ہیں۔ اب اینڈ آف ٹائمز کی احادیث بھی موجود ہوں، ان پر ڈوز اینڈ ڈونٹس کرنا کیا ہے، بچنا کیا ہے، ایک ایک چیز مینشن ہو، اس کے باوجود بھی آپ کہیں کہ فلانے کی پریڈکشن کیا ہے، فلانے کی یعنی کہ اس کا مطلب آپ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے، آپ کا ایمان ہی نہیں ہے حدیث کے اوپر، اس کا مطلب آپ کا عقیدہ خراب ہے۔ تو اسی لیے آپ دائیں اور بائیں جاتے ہیں۔ نعمان بھائی سے ہم بات کرتے ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آزمائش ہے، امت کی آزمائش ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور ایسے باتیں گھڑ دی گئی ہیں کہ وہ ایسے حکمرانوں کے نام بھی لے دیے، اور وہ سارے وہاں سے جناب یہ اشعار بھی مل گئے، اور ایک ایک شعر میں یہ سارا کچھ فیبریکیٹڈ ہے۔ اب یہ نا مختلف اس وقت ہم جس دور میں ہے نا، آپ کسی چیز پر محض قرآن و صحیح حدیث کے، یا وہ حدیث جو قرآن و صحیح حدیث کی مطابقت میں ہو، جن کے ساتھ سند موجود ہے۔ تو ایک یہ دیکھیں نبی جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ اب خبریں اللہ کے نبی جو ہے نا وہ دے رہے ہیں زمانہ آخرت کی۔ اب مجھے بتائیں کیا یہ امت کے اندر کسی اور کو یہ شرف ملا کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کیا ان میں سے، یا عشرہ مبشرہ یا دیگر صحابہ اہل بیت و طہار، ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ ان کو وہ کشف ہو گیا یا ان کو آنے والے واقعات دکھا دیے گئے؟ وہ سارا کام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں مکمل کر کے، دین کو مکمل کر کے آگے پہنچا کر
نہ صرف بلکہ اس کا حق ادا کر کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب وہ آگے چیزیں منتقل ہوتی چلے گی محدثین تک، انہوں نے اس کو قلم بند کر دیا، وہ ہم تک پہنچ گئیں۔ یہ تھا وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حجت تمام کر دی۔ اب اس کے بعد کوئی اسکرپچرز مل جاتے ہیں، وہ مین میڈ ہے۔ مجھے پتہ یہ بات آپ کے لیے بڑی گراں ہے، آپ کے لیے بڑی گراں ہے، کیونکہ جو چیز اتنی زیادہ آپ کے اندر پیوست ہو گئی ہو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے، اس کے اوپر سوچنا بھی بڑا مشکل ہے، اور اس کو انسان پہلی فرصت میں اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اس بات کو کہ یہ تو بات ہی باطل کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑا اس پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے وہ سارے کے سارے اسکرپچرز وہ مکمل کر دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کسی صحابی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اگر کچھ آپ کو کچھ روایت ملتی بھی ہیں تو وہ سندن ضعیف روایت ہے، کوئی بھی صحیح روایت آپ کو نہیں ملے گی جو کہ آپ کو یہ بتائے گی کہ زمانہ آخرت کی خبریں رسول اللہ کے علاوہ ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے بھی دی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کرتے تھے۔ تو اب یہ اگر کوئی ایسے اسکرپچرز آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی سازش ہے، یہ بھی زمانہ آخرت کی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دجال جب آئے گا نا تو وہ آتے ہی وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ لوگوں کا مسیحا بن کے آئے گا اور لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور بڑے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے کوئی پیر فقیر بھی بنے ہوئے، آپ ان کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے کچھ پوچھے بغیر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں، اور انسان ششدر رہ جاتا ہے اور اس کو اللہ کا نیک بندہ مان لیتا ہے، حالانکہ یہ صریحاً جادو ہے۔ امام احمد بن حنبل کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جادوگر آیا وہاں پہ، اس نے کسی کو بولا کہ آپ کو لے کے آئے، آپ کے ہاتھ میں جو ہوگا میں آپ کو بتا دوں۔ وہ 20 دانے چاول کے لایا، کوئی 40 لایا، کوئی 60 لایا، تو وہ بتاتا جاتا تھا کہ آپ کے 20 دانے چاول کے ہیں، 40 دانے ہیں، 60 ہیں۔ بعد امام احمد بن حنبل تک پہنچی تو وہ آئے، وہ ایک مٹھی بھر چاول کے لے کے کہا بتاؤ کتنے ہیں۔ انہوں نے چونکہ خود نہیں گنے تھے تو ان کا کریم بھی نہیں گن سکا، تو وہ جادوگر نہیں بتا سکا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جادوگر ہو، اس وقت اس کی سزا تھی موت، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے جو لوگ بیچارے سادہ لوگ تھے وہ تو اس جادوگر کے شکنجے میں آ گئے۔ آج کل بھی ہمارے اندر ایک کریم موجود ہے، جن کے پاس یہ نالج موجود ہے، جو آپ کے کریم کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس جو جنات ہیں وہ آپ کے کریم، کیونکہ کریم بھی جنات میں سے ہے نا، وہ اس کریم سے انفارمیشن لیتے ہیں اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، تو آپ ادھر اپنا ایمان سارا دے آتے ہیں ان کو، اس لیے کہ یار یہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ، میں نے تو کچھ اس کو بتایا بھی نہیں، اور اس نے سب کچھ، اس نے یہ بھی بتا دیا تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم اس لیے کیوں آئے ہو۔ یہ نا ایک دجالی دور کی ایک نشانی ہے۔ وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے۔ جو بندہ بھی آپ کے ساتھ ایسے کرے یا آپ کی والدہ کا نام پوچھے، وہ صریحاً جادوگر ہے، وہ صریحاً جادوگر ہے، وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ اب آپ جو یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں جو آپ ان سے منسوب کرتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ بات وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے منہوں کی باتیں ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک کہتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں دلیل سے، اللہ کہتے ہیں میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، رسول اللہ فرما رہے ہیں خلفاء راشدین والمہدین کی سنت کا بھی اتباع کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سندن اتاری ہیں، جن کے لیے پیچھے کوئی اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک بزرگ کوئی پیدا ہو گئے، انہوں نے کوئی اسکرپچرز لکھ دیے اور ہمارے لیے کوئی اللہ نے اس کی دلیل نہیں اتاری اور ہمارے لیے فرض ہو گیا ان کے اسکرپچرز کو ماننا۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی سنت قطعاً نہیں ہے۔ یہ ہمارے منہوں کی باتیں ہیں کہ یہ انہوں نے یہ قیامت کا حوال تک دیکھ لیا اور اس کو اشعار میں لکھ دیا۔ وہ ہر 2-4 سال بعد کوئی نئے شعر آ جاتے ہیں، اب یہ جی ایسا ہوگا، یہ دریا اٹک تک یہ جی انڈیا قبضہ کر لے گا، اس کے بعد خون جو دفعہ نہلا دیا جائے گا۔ یہ ہمارے منہوں کی باتیں ہیں۔ اس میں کتنی ایسی باتیں، میں نے وہ اشعار پڑھے ہیں اور میں نے ان کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کتنی ہی باتیں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں حدیث کے ساتھ، وہ میچ ہی نہیں کر پاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت امام مہدی، وہ بیسکلی جب آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے نا تو یہ احمدیوں نے خود کی گھڑی ہوئی چیزیں تھیں، احمدیوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا ان اشعار سے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنا جو مرزا قادیانی تھا اس نے اپنے آپ کو وہ مسیحا شو کیا ان اشعار سے ثابت کر کے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے، مسئلہ ہم صرف مین بات میں آئیں گے۔ اگر تو پیشن گوئیاں ماننا فرض ہوتا تو پیشن گوئیوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہمیں دلیل مل جاتی قرآن اور حدیث سے
کہ کوئی پیشن گوئیاں والے ماننے والے آئیں گے تو ان کی مان لینا. اگر ایسی بات ہے تو ہم نے اکثر ایک دو بار میں نے میسیجز میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. نوسٹراڈیمس ایک شخص تھا جس نے کہا جی کہ 500 سال بعد میرے مرنے کے بعد میری قبر کوئی کھودے گا, میری کھوپڑی نکالے گا, اس میں شراب پیے گا. آپ دیکھیے کہ نوسٹراڈیمس کے اوپر 2 موویز ہیں, دا مین ہو سو ٹمورو اور پروفیسیز آف نوسٹراڈیمس. یہ 2 موویز ہیں, شاید یوٹیوب میں بھی آپ کو مل جائیں. اس میں اس کی پریڈکشنز ہیں بے تحاشا, اور جو کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت سی پریڈکشنز اس کی پوری ہوئی ہیں, اور انہی پریڈکشنز میں تھا کہ یہ 9/11 کی بلڈنگز گریں گی, یہ جو واقعہ ہوا یہ. اور یہ آپ اس کو ملا لیں, سمپسنز کارٹونز ہیں, سمپسن کارٹونز جو ہیں اس میں پریڈکشنز کر دیتے ہیں, اس میں بھی پریڈکشن ہوئی تھی 9/11 میں بلڈنگ یہ گریں گی, اور اس میں یہ اور 5th جنریشن وارفیئر ہے نا, لوگوں کو مینٹلی طور پر تیار کر دیا جاتا ہے. ابھی آپ لوگوں کو مینٹلی طور پر تیار کر دیا جا رہا ہے جی دریا تک جی ہم ہار جائیں گے, ہم قطر نہیں ہاریں گے انشاءاللہ. اور یہ بابا ونگا, یہ ایک عورت تھی جو اندھی تھی, پریڈکشنز کرتی تھی. بیسیکلی یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ پریڈکشنز کر دی ہیں تو وہ اب ایک پہنچا ہوا بزرگ ہے. دیکھیں پریڈکشن کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, پہلے آپ کو ایک پاسٹ کی ایک ہسٹری دی جاتی ہے, لمبی چوڑی لسٹ کی, اس نے یہ بھی کہا تھا ٹھیک تھا, یہ بھی کہا تھا ٹھیک تھا, یہ بھی کہا تھا. وہ آپ کو ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ نہ آدھے تو مینٹلی طور پر ویسے قائل ہو جاتے ہیں کہ یار کیا بات ہے. اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں اپنے اصل پہلو کی طرف, اصل بات کی طرف. انہوں نے جو آگے آپ کو کروانا ہوتا ہے, آپ کو ڈیمورلائز کرنا ہے یا آپ کا کسی چیز کو غلط طرف لے کے جانا ہے, تو پھر وہ آپ کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں, عقیدہ کمزور کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کا عقیدہ کمزور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. جب دیکھیں آپ کی ساری قوم کا گمان بن گیا کہ ہم نے دریا تک ہار جانا ہے, تو آپ نے پھر ہار جانا ہے. اور اتنی ہائپ دی گئی ہے پچھلے چند سالوں میں, نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز کو اتنی ہائپ دی گئی ہے, اس میں آپ کا عقیدہ ہی ختم ہو گیا. آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اینڈ آف ٹائمز کی احادیث, اس سے عقیدہ ختم ہو گیا. ہر بندے کو دیکھو نعمت اللہ شاہ ولی, بھائی وہ بزرگ تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بزرگ ہونے یا نہ ہونے پہ اسٹیمپ لگائیں. لیکن جو اشعار ہیں انہوں نے نیچے اپنے سگنیچر نہیں کیے ہوئے, تھم پرنٹس نہیں لگائے ہوئے کہ یہ میں نے لکھے ہیں. کوئی اوتھینٹسٹی ہے کہ یہ انہوں نے لکھے ہیں؟ یہ سارے مین میڈ ہیں, اور یہ کسی مقصد کے لیے آپ کے اندر امپلانٹ کیے گئے ہیں, اور آپ کو اس طرف جو ہے نا آپ کی جو ہے نا احادیث سے دور کر دیا نا. ڈوز اینڈ ڈونٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے محرکات ہیں. پہلے سے مورال ڈاؤن کر دیں, آپ کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے. اس لیے خدا را ان باتوں کی طرف مت جائیں. کم بیک ٹو دا اوریجنل سورس, دا قرآن اینڈ دا سنہ. جی, کم بیک ٹو دا اوریجنل سورس. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ ہوا میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کافی اوپر, ٹھیک ہے, اور وہ کرسچن ہے, ٹھیک ہے, اس کا نام ہے ڈیوڈ بلین. اب تھوڑا اس کو ریسرچ کریں. وہ لائیو لوگوں سے بات کرتے ہوئے وہ ایسے دانت غائب کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو چیک کر لیں. وہ دانت غائب کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد پھونک مار کے دانت واپس منہ میں ڈال دیتا ہے. یہ سب لائیو پبلکلی وہ یہ سب کچھ کرتا ہے. تو کتنا بڑا پیر ماننا چاہیے یہ بھی آپ سوچ لیں. وہ کرسچن ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا, یہ سپر نیچرل چیزیں, یہ کوئی معیار نہیں ہے. دجال نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. دجال نے تو شخص کو قتل کر دینا ہے, قتل کر کے اس کو آدھا کر کے چیر دینا ہے. ایک حصہ ادھر کر دے گا اس شخص کا, ایک حصہ ادھر کر دے گا اس شخص کا, اور درمیان میں واک کرے گا. اس واک کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے اس کو زندہ کر دے گا, اور لوگوں سے پوچھے گا کہ دیکھو یہ جو میں نے کیا یہ خدا کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ تو لوگ جو ہوں گے وہ کہیں گے نہیں, خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جو شخص کو اس نے قتل کیا ہوگا وہ شخص وہ شہداء میں سے افضل ترین شہداء میں ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ وہ اس کے بعد اور زیادہ وثوق سے کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ میں پکا ہو گیا ہوں کہ تو ہی دجال ہے, کیونکہ حدیث میں ایسے ہی تھا اور ایسا ہی ہوا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا آپ نے حدیث پہ آپ یقین کریں گے, مضبوطی سے پکڑ لے, دانتوں سے پکڑ لے حدیث مبارکہ کو, ہلے نہ اس سے. آپ کے لیے اور کوئی حجت نہیں ہے. آپ نے کسی پیشن گوئی پہ نہیں جانا کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, ان کا دامن پکڑ لے. دیکھیں ہم آپ کو احادیث دیتے ہیں. ہم نے جتنی بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں, ہم نے تمام اوتھینٹک احادیث کے ریفرنسز ساتھ چلائے ہیں. ہم نے خام خیالی میں باتیں نہیں کی. جیسے اکثر آپ دیکھیں گے اینڈ آف ٹائم سے بات کرنے والے لوگ حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن ریفرنسز نہیں دیتے, حدیث لگاتے نہیں ہیں, بس وہ منطق اپنی جھاڑی جاتے ہیں اور جھاڑی جاتے ہیں. اور ہماری جو ہم احادیث آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اکثر میسیج میں نے دیکھا ہے, ان کے برعکس آپ ہمیں کیا میسج کرتے ہیں اکثر لوگ, ناٹ ایوری ون, اکثر لوگ کہ بھی جی فلانا اسکالر تو یہ کہتا ہے, آپ یہ بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو آپ سے حدیث شیئر کرتا ہوں. آپ ان کی بات حدیث سے اوپر لے آتے ہیں.
ایک طرف میں حدیث آپ کو دکھا رہا ہوں کہ حدیث بتا رہی ہے ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، اینڈ آف ٹائم میں آپ داخل ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا آپ کہتے ہیں جی کہ فلانا اسکالر کہتا ہے جی یہ تو 200 سال بعد ہوگا، یہ تو 500 سال، تو یعنی کہ آپ نے اسکالر کو حدیث سے اوپر کر دیا، آپ نے اطیع اللہ و اطیع رسول چھوڑ دیا، آپ نے بھی عالموں کو رب بنا لیا۔ جو قرآن کی جو آیت ہے جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ نصارہ نے بھی یہی کام کیا، جس حدیث اس آیت کا مفہوم ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی یہی کیا، تو بیسیکلی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا، صحابی نے یہ کوشچن کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو ایکسپلین کیا اس حدیث میں کہ رب بنا لینا اور کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ تم نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا سارا انہی کے اختیار میں دے دیا کہ جو کہیں گے تم نے انہی کو ماننا ہے۔ دیکھیں، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی خبریں غیب کی نہیں آئیں گی، جو دین تھا وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں نے آج کے دن مکمل کر دیا ہے۔ تو حجت الوداع میں آپ نے جب یہ خطبہ دیا تھا تو وہ بڑے سنہری الفاظ ہیں کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اور صحابہ نے بیک وقت کہا نہ صرف آپ نے ہم تک پہنچا دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد کسی بھی پریڈکشنز کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اگر وہ اس پریڈکشن کو ہم لے رہے ہیں، اس کو لازم حصہ مان لیا ہے، تو کہیں نہ کہیں پھر اس کا مطلب ہے معاذ اللہ کہ وہ کہیں کمی تھی جو کہ آ کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورا کیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ان کا ان اشعار سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ یہ روز محشر بھی آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا، وہ تو اپنا دامن کلیئر کر لیں گے، اللہ میں نے تو نہیں ان کو بولا تھا کہ اس کی پیروی کریں، ٹھیک ہے، میں نے تو اس پہ کوئی یہ نہیں لکھا کہ یہ میرے اشعار ہیں، اور یہ تو لوگوں کے منہوں کی باتیں ہیں، انہوں نے مجھ سے منسوب کر دیے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی منسوب کر دیا اللہ کا بیٹا، اور ان سے بہت سی باتیں منسوب کی، روز محشر وہ بھی اپنا دامن چھڑا لیں گے جب اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے، یہ آپ کی یہ بیسکس ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے آگے اینڈ آف ٹائمز کا چیپٹر مکمل کر دیا تو وہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد اس میں کسی چیز کی ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے آپ کے لیے مکمل کر کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد کسی اور بزرگ کی، کسی اور عالم کی، کسی اور ہستی کی اس میں مزید اپنی پیشن گوئیاں فیوچر دیکھ کر اس میں ڈال دینا، اس کی قطن اس کوئی سے بڑا گنجائش، اور باطل عقیدہ کیا ہوگا؟ اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر سوچئے گا، غور کریے گا، خدارا نرمی کے ساتھ، نرم دل کے ساتھ سوچئے گا۔ میں درد دل کے ساتھ آپ تک یہ اپنی بات پہنچا رہا ہوں، اپنے عقیدوں کو درست کر لیں، دجال آنے والا ہے، اینڈ آف ٹائمز کا دور شروع ہو چکا بڑی ہے۔ نشانیاں آنے والی ہیں، اور اس سے پہلے عقائد درست کر لیں، اپنے عقائد اس کو کے بعد درست کریں۔ توبہ نہیں قبول ہونی۔ اور یہ بھی ایک کوشچن کیا تھا بھائی نے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ بڑی نشانیاں جب آ جائیں گی تو توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ کیسے عقیدہ آپ نے گھڑ لیا؟ میں نے ان کو میسیجز میں تو ایکسپلین کیا، میں یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں کہ کلیئرٹی میں قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب ایسی نشانیاں آ جائیں گی تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد کوئی عمل قبول نہیں ہوگا کسی کا بھی، اگر اس نے پہلے نہیں اچھا عمل کیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی سیم ورڈنگ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، سیم چیز صحیح مسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ 3 نشانیوں کا اس میں ذکر ہے۔ اس میں دابت الارض ہے، بیسٹ آف دی ارتھ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اس کے دجال، یہ 3 نشانیوں کے ساتھ لنک کیا ہے کہ اس کے ساتھ بڑی نشانیاں، یہ بڑی نشانیاں اور اس کے ساتھ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور اس کو ایک اور صحیح مسلم کے حدیث کے ساتھ ملائیں گے جس میں کلیئرٹی میں حضرت عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے نبی پاک سے بات یاد رکھی اور میں بھولا نہیں ہوں۔ پہلے انہوں نے اس چیز کو ثبت کیا ہے لوگوں کو دلوں پہ کہ تم پہلے یہ سمجھ لو کہ میں بھولا نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو ان نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے، اس حدیث کا مفہوم ہے جو پہلی نشانی ہوگی وہ یا تو انہوں نے کہا کہ یا سورج کا مغرب سے نکلنا یا دابت الارض ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی جو پہلے آ گئی اس کے بعد دوسری جلدی آ جائے گی، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اور یہ ایک اور ساستہ میں غالباً ترمذی میں یہ موجود ہے، میں اس کے ریفرنس ساتھ لگا دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بڑی نشانیاں سٹارٹ ہوں گی دابت الارض سے یا سورج کے مغرب سے نکلنے سے، یہ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں حدیث مل گئی کہ توبہ کے دروازے بند ہو جانے ہیں۔ تو یہ بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے کہ بڑی نشانی جیسے ہی آئے گی نا، پہلی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ٹائم تھوڑا ہے، آپ اپنے عقائد درست کر لیں، آپ اطیع اللہ و اطیع رسول کی طرف آ جائیں، اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے۔ اور لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں جی آپ یہ ٹی شرٹس پہنتے ہیں اور یہ سب چیزیں، اس پہ بھی میں نے کوشچن کیا کہ آپ مجھے شرعی حیثیت بتا دیں کہ ٹی شرٹ پہننا کہاں منع ہے، حدیث سے مجھے بتائیں، آپ قرآن سے مجھے بتائیں، مجھے ABCD فتوے مت دیں، مجھے آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جو معیار ہے، جو خلفاء راشدین کا جو معیار ہے، اس سے مجھے یہ بتائیں
کہ کہاں ٹی شرٹ پہننا منع ہے. احادیث میں کلیئرٹی میں ملتا ہے کہ سطر جو مرد کا سطر ہے وہ یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے, ٹھیک ہے, اور نماز کے لیے آپ کے دونوں کندھے کور ہونے چاہیے, ٹھیک ہو گیا, صرف کندھوں کا ذکر ہے. بازو کہیں ذکر نہیں ہے کہ بازو ننگے نہیں ہونے چاہیے, یہ کہیں نہیں ہے, کندھے کور ہونے چاہیے اور ناف سے لے کے گھٹنے تک آپ کا جسم میں کپڑا کور ہونا چاہیے. اور یہ کلیئرٹی میں یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابی ایسے بھی تھے جو عام حالات میں صرف ناف سے لے کے یہ گھٹنوں تک یہ جو حصہ ہے صرف یہ کور کر کے پھرتے تھے, اوپر شرٹ نہیں بھی ہوتی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. یہ ہمیں حدیث سے یہ چیز مل جاتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع بھی نہیں کرتے تھے. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ دلیل بن جاتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہو انہوں نے منع نہ کیا ہو تو وہ بھی آپ کے لیے دلیل بن جاتی ہے شریعت کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بڑی کلیئر ہے. تو باقی اس کو اینڈ کرتے ہیں اس موضوع کو. تو اس کے اوپر کچھ اشعار ہیں جو کہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے. اگر کسی شخص کو وہ چاہیے تو پرائیویٹلی اس کو وہ بھی بھیج دیے جائیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ان اشعار کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جو رسول اللہ سے بات ٹکرائے گی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات ہم دیوار پہ دے مانیں گے, اس کی ہمارے نزدیک کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لیے معیار جو ہے نا وہ انسانوں میں سب سے اوپر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی بات کا ہے, اور یہی ہمارے قبر کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر قبر کے اوپر ہماری ججمنٹ کرنی ہے کہ جس میں پوچھا جائے گا من نبیو, تیرا نبی کون ہے, اور اس کے مطابق وہ بندہ وہی جواب دے گا جس نے اس معیار کے اوپر اپنی زندگی گزاری ہوگی. اور جو جواب نہیں دے پائے گا نا اس کو فرشتہ یہ کاؤنٹر کوشچن کرے گا اس سے کہ تم نے خود کیوں نہیں پڑھا تھا, تم نے خود کیوں نہیں علم حاصل اور کیا تھا. اس بات جو تینوں سوالوں کے جواب جو دے لے گا بندہ, اس کے اوپر پھر فرشتہ اس سے پوچھے گا کہ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلے گا. وہ پھر انسان کہے گا میں نے کتاب اللہ میں پڑھا تھا. تو کامیاب کون ہو گیا قبر کے اندر؟ جس نے خود سٹڈی کی, جس نے سنی سنائی باتوں کو, جو بلکہ ناکام ہوگا وہ کہے گا ہاں میں نے کچھ سنا تھا ایسا, وہ کہے گا تم نے سنا بھی غلط تھا اور تم فلاح بھی نہ پا سکے. اور جو کہے گا میں نے کتاب اللہ میں پڑھا تھا تو وہ کہے گا کہ ہاں تم کامیاب ہوئے. اس کے لیے پھر اس کی قبر کو کتاب اللہ پڑھنے کا مطلب اطیع اللہ و اطیع الرسول اس میں بائی ڈیفالٹ کتاب اللہ میں آ گیا نا کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو. تو تحقیقاً وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں, تو یہ ہم نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو لازم اس کو پکڑنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو. اور ہم نے اصلاح چینل پر ہم نے یہ نہیں کیا جو کہ روش دوسرے لوگوں نے کی ہے کہ وہ نالج کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نالج جب آپ نے اس کو کسی کے آگے بیان کرنا نا تو آپ کو مجبوراً کہنا پڑتا ہے جی فلانے اسکالر نے یہ بات کی ہے اس کو ہم کوٹ کر رہے ہیں. ہم نے اصلاح چینل پہ آپ کو ہمارا کوٹ کرنے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. ہم نے اصلاح چینل پہ ہمیشہ ریفرنسز لگائے ہیں ساتھ, آپ کو خود سکھایا ہے کہ آپ اس کو خود فرسٹ ہینڈ نالج لیں. آپ یہ حدیث ہے, یہ اس کا ریفرنس ہے, یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے, اس کا یہ مطلب ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ اس کا یہ ریفرنس ہے, یہ اس کا یہ مطلب ہے. ہم نے آپ کو ہر چیز ود ریفرنس ود پروف دکھائی ہے تاکہ آپ کو خود نالج آ جائے, تاکہ فرسٹ ہینڈ نالج آپ آ جائے, آپ اس کے مطابقت میں پھر لوگوں کو آگے پھر آپ دیں اور لوگ بھی وہی فرسٹ ہینڈ نالج لیں, وہ خود اسٹڈی کریں. تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میں نے فلانے سے سنا, میں نے فلانے سے سنا, اس لیے وہ یہ کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے دین اسلام میں. ویلیو کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی, قرآن کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. یہ دو حجتیں ہیں اور اسی میں ہی خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور آ جاتا ہے. یہی حجت ہے ہمارے لیے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو کھولے گا, آپ کو رائے حق پہ چلائے گا اور آپ کو اس دور فتن کے اندر فتنہ دجال سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا اور ہم سب کو بھی. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و وبحمدہ، بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.